दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यपाल रत्ती आज आपके लिए लेके आया हूँ अपने मरहूम मुअज़्ज़िज़ दोस्त कृष्ण अदीब की ये गज़ल जो उन्होंने 1958 में लिखी थी और मुझे पढ़ के सुनाई थी। उम्मीद है आपको ये उसी तरह पसंद आएगी जैसे मुझे आई थी। ये हसीन ख्वाब मेरे जहन के ज़िद्दी बच्चे। अब एक पहले मिसरे में ही उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। ये हसीन ख्वाब मेरे जहन के ज़िद्दी बच्चे। देखिए, ये महबूब साहब अपनी महबूबा को एड्रेस कर रहे हैं और कहते हैं कि ये हसीन ख्वाब जो मैं तेरे लिए लेता हूँ, ये मेरे जहन के, मेरे माइंड के बच्चे हैं, लेकिन बच्चों की तरह वो भी बड़े ज़िद्दी हैं। ये समझना बड़ा ज़रूरी है, तो आपको सारी नज़म बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ, ये हसीन ख्वाब मेरे जहन के ज़िद्दी बच्चे, पा बरहना जो मेरे घर से निकल जाते हैं। पा बरहना मीन्स नंगे पाँव। बच्चों का क्या है, जब भी उठ के चल दिए, ज़िद आई तो चल दिए, ज़िद्दी हैं। पा बरहना जो मेरे घर से निकल जाते हैं, गर्दे महरूमी में लिपटे हुए, ठुकराए हुए। जाते तो हैं लेकिन वहाँ उनको कुछ मिलता नहीं है। महरूमियत ही है, जो ढूंढने जा रहे हैं वो नहीं मिलता। कौन? महबूबा, उनकी माँ। तो गर्दे महरूमी में लिपटे हुए, ठुकराए हुए, रूठ कर जलवाए नाज से आ जाते हैं। जलवाए नाज, इसके कई मायने हो सकते हैं, लेकिन महबूब साहब अपनी महबूबा को जलवाए नाज एक डिविनिटी की तरह, एक डेटी की तरह निहारते हैं। तो कहते हैं, रूठ कर तेरे को ढूंढने जाते हैं, लेकिन तू मिलती नहीं है, तो वापस आ जाते हैं। गर्दे महरूमी में लिपटे हुए, ठुकराए हुए, रूठ कर जलवाए नाज से आ जाते हैं। अब ऐसे रूठों का मनाना तो बहुत मुश्किल है। इनकी आदत है कि हर बात पे ज़िद करते हैं। ये भी ज़िद है कि चलो चल के सितारों में रहें, चाँद से बातें करें, शौक़ सितारों में रहें। लेकिन मैं थका हारा मुसाफिर हूँ, किधर जाऊँगा? वही तारीकी शब है कि जिधर जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही है। मैं कहाँ जाऊँगा उनको लेकर? अब अपनी महबूबा को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, जान शीरीं, स्वीट हार्ट, जान शीरीं मेरी तख्लीक की खालिक तू है। अब देखिए, मेरी तख्लीक की खालिक तू है। यू आर द क्रिएटर ऑफ माई एग्जिस्टेंस। मेरे वजूद, मेरा वजूद इसीलिए है कि तू है। और देखिए, कहाँ शायर के ख़याल गए हैं। जाने शीरीं मेरी तख्लीक की खालिक तू है, मिलते जुलते हैं तेरे चेहरे से इन सब के नक़ूश। इन बच्चों के जो फीचर्स हैं वो तेरे चेहरे से मिलते जुलते हैं। देखिए, कहाँ से कहाँ लाके उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। इनकी आँखों में छिपी हैं आँखें तेरी, इनके होठों पे तबस्सुम है तेरे होठों का। सब कुछ कह दिया है कि इन जो भी कुछ हैं ये तेरे से मिलते जुलते हैं, ये तेरी औलाद ही हैं और मेरी औलाद ही हैं। गर्द में लिपटा इन्हें देख सकोगी कैसे? अपनी तख्लीक से होती है मोहब्बत सबको। कि इन बच्चों को गर्द में लिपटा हुआ, महरूमियत में जीते हुए कैसे देख सकती हो तुम? क्यों नहीं उनको रिसीव करती? अपनी तख्लीक से होती है मोहब्बत सबको। तख्लीक का मतलब यहाँ है संतान। किसी को अपनी संतान बुरी नहीं लगती, मोहब्बत ही होती है। तो जाने शीरीं मेरी तख्लीक के खालिक तू है, मिलते जुलते हैं तेरे चेहरे से इन सब के नक़ूश। इनकी आँखों में छिपी हैं आँखें तेरी, इनके होठों पे तबस्सुम है तेरे होठों का। स्माइल जो है तेरे होठों जैसी है। गर्द में लिपटा इन्हें देख सकेगी कैसे? अपनी तख्लीक से होती है मोहब्बत सबको।
اور اب لاچاری ڈسکرائب کی جا رہی ہے. یوں تو ایک عمر کٹی میری تو ویرانوں میں، یوں تو ایک عمر کٹی میری تو ویرانوں میں، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی بچھڑ کر، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے بچھڑ کر یہ بھی ایک چھوٹی سی خواہش کو لیے سینے میں، شام ہوتے ہی چلے جائیں نہ میں خانے میں، جی کو تسکین ملا کرتی ہے پیمانے سے. اس پہ تھوڑا اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی خواہش کو لیے سینے میں. کیا خواہش ہے ان کی خواہش ہے کہ اپنی ماں سے ملاقات کرنی ہے. ایک چھوٹی سی خواہش کو لیے سینے میں، شام ڈھلتے ہی چلے جائیں نہ میں خانے میں، کیونکہ جی کو تسکین ملا کرتی ہے پیمانے میں. جی کو سکون ملتا ہے پیمانے میں جا کر. یہ مردوں کے لیے چالو ہے، چلتا ہے، لیکن عورت شاید اسے قبول نہ کرے گی. آگے کہتے ہیں چھوٹ کر تجھ سے تو میں آج بھی جی سکتا ہوں، وقت کے ساتھ میرے زخم بھی بھر جائیں گے. چھوٹ کر تجھ سے تو میں آج بھی جی سکتا ہوں، مجھے اپنا کوئی فکر نہیں ہے، وقت کے ساتھ میرے زخم بھی دھل جائیں گے. کتنے معصوم ہیں یہ پھول سے نازک بچے، غم زدہ دل کو لیے خاک میں مل جائیں گے. اگر ان کی دیکھ ریکھ کوئی نہیں کرے گا تو یہ خاک میں مل جائیں گے. اور اس خیال کو ذہن میں یہ خیال جب میرے ذہن میں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر تو مایوسی میں میں اور بھی تنہا ہوں گا، پھر تو مایوسی میں میں اور بھی تنہا ہوں گا. چھوڑ کر مجھ کو کہیں اور نکل جائیں گے، یا تو پھر روٹھ کے اور بھی سرکش ہوں گے، تیری یادوں کے کھلونوں پہ مچل جائیں گے. کرشن ادیب صاحب سلام. یا تو پھر روٹھ کے اور بھی سرکش ہوں گے، they'll get more agitated. اب بچے جب روٹھ جاتے ہیں، ان کو جو نہیں ملتا، جو مل لینا چاہتے ہیں، تو کیا ہوتے ہیں؟ ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں، دنگا فساد کرنے لگتے ہیں. تیری یادوں کے کھلونوں پہ مچل جائیں گے. کیا نازک خیالی ہے. تیری یادوں کے کھلونوں پہ مچل جائیں گے کہ مجھے یہ چاہیے. یہ حسین خواب میرے ذہن کے ضدی بچے، میرے ذہن میں جو تیری یادیں ہیں، ان کے جو کھلونوں ہیں، ان کے کھلونوں پہ مچل جائیں گے کہ ہمیں وہی چاہیے. لکھتے ہیں پھر تو مایوسی میں میں اور بھی تنہا ہوں گا، چھوڑ کر مجھ کو کہیں اور نکل جائیں گے، یا تو پھر روٹھ کے اور بھی سرکش ہوں گے، تیری یادوں کے کھلونوں پہ مچل جائیں گے. اور آخری بار جب کچھ نہیں چلا تو اپیل لے کے آئے ہیں. گئے رات تیری ممتا و محبت سے محروم، گئے رات تیری ممتا و محبت سے محروم، تجھ سے ملنے کی خواہش کو لیے سینے میں، تیرے خوابوں کے تصور میں جو آ جائیں، مہرباں ماں کی طرح ان کو لگانا دل سے. اور کیا ہے، التجا ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر اور کچھ نہیں ہوتا ہے، کہ اگر یہ کسی طرح ڈھونڈتے پھرتے وہ تیرے دروازے پہ آ بھی جائیں تو ان کو مہرباں ماں کی طرح دل سے لگانا ان کو، کیونکہ یہ خواب جو ہیں یہ میں نے تیرے لیے لیے ہیں، یہی ہمارے بچے ہیں، اور کہاں جائیں گے. دیکھیے میں اس نظم کو آپ کو ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں. بڑی اعلیٰ نظم ہے. یہ حسین خواب میرے ذہن کے ضدی بچے، پا برہنہ جو میرے گھر سے نکل جاتے ہیں، گرد محرومی میں لپٹے ہوئے ٹھکرائے ہوئے، روٹھ کر جلوائے ناز سے آ جاتے ہیں. ایسے روٹھوں کا منانا تو بہت مشکل ہے. ان کی عادت ہے کہ ہر بات پہ ضد کرتے ہیں. یہ بھی ضد ہے
کہ چلو چل کے ستاروں میں رہیں، چاند سے باتیں کریں، شوق ستاروں میں رہیں۔ میں تھکا ہارا مسافر ہوں، کدھر جاؤں گا؟ وہی تاریکی شب ہے کہ جدھر جاؤں گا۔ جان شیریں میری تخلیق کی خالق تو ہے، ملتے جلتے ہیں تیرے چہرے سے ان سب کے نقوش۔ ان کی آنکھوں میں چھپی ہیں آنکھیں تیری، ان کے ہونٹوں پہ تبسم ہے تیرے ہونٹوں کا۔ گرد میں لپٹا انہیں دیکھ سکو گی کیسے، اپنی تخلیق سے ہوتی ہے محبت سب کو۔ یوں تو ایک عمر کٹی میری تو ویرانوں میں، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے بچھڑ کر یہ بھی ایک چھوٹی سی خواہش کو لیے سینے میں، شام ہوتے ہی چلے جائیں نہ میں خانے میں، جی کو تسکین ملا کرتی ہے پیمانے سے۔ چھوٹ کر تجھ سے تو میں آج بھی جی سکتا ہوں، وقت کے ساتھ میرے زخم بھی دھل جائیں گے، لیکن کتنے معصوم ہیں یہ پھول سے نازک بچے، غم زدہ دل کو لیے خاک میں مل جائیں گے۔ پھر تو مایوسی میں اور بھی تنہا ہوں گا، چھوڑ کر مجھ کو کہیں اور نکل جائیں گے، یا تو پھر روٹھ کے اور بھی سرکش ہوں گے، تیری یادوں کے کھلونوں پہ مچل جائیں گے۔ گئے رات تیری ممتا و محبت سے محروم، تجھ سے ملنے کی خواہش کو لیے سینے میں، تیرے خوابوں کے تصور میں جو آ جائیں، مہرباں ماں کی طرح دل سے لگانا ان کو۔ تو یہ تھی میرے معزز دوست کرشن ادیب کی ایک بہت ہی اچھی اعلیٰ نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوئے گی۔ تو اگر آپ چاہیں تو اپنے کمنٹس، اوپینینز وغیرہ لکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ ہے یہ۔ مجھے بہت مشہور نہیں بننا ہے، لیکن فیڈ بیک سے جو ہم اپنے ترنم میں، انداز میں جو تبدیلیاں لا سکتے ہیں، وہ ہمیں اچھی لگیں گی، آپ کو بھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نمسکار، دھنیہ واد، گڈ نائٹ۔